محمد وآل محمد اللهم صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن الأربع صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ارباب اعضاء، آپ کے سامنے رسول اللہ کی جس حدیث مبارک کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، سید الرسل اپنی پاک زبان وحی سے اپنے کلمہ گو کو پیغام دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، میدان قیامت میں قدم قدم پہ مومن سے، میرے کلمہ گو سے 4 سوال کیے جائیں۔ کتنے سوال؟ کتنے سوال کیے جائیں گے؟ 4 سوال کیے جائیں گے۔ گویا نبی بتا رہے ہیں دنیا میں تو آیا ہے، زندگی لاکھ اپنی مرضی کی گزار، عمل تو لاکھ اپنی مرضی کا کر، دین میں کمی اور زیادتی تو لاکھ کر، یاد رکھ میدان قیامت میں قدم قدم پہ تجھے 4 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے جیے، اپنی مرضی کے اصول بنائے، اپنی مرضی کے قوانین بنائے، اپنی زندگی کو خود اپنی مرضی سے اپنے طریقے بنائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 4 سوالوں کے جواب کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھ۔ پہلا، سید الرسل فرماتے ہیں میدان قیامت میں قدم قدم پہ تجھ سے جو سوال ہوگا، پہلا سوال جو تجھ سے یہ ہوگا ان جسد کا بما ابلیتا، تیرے جسم کے بارے میں سوال ہوگا، بتا جو اللہ نے یہ جو نعمتوں کا مجموعہ جسم دیا ہے، اس کو تو نے کن کاموں میں مشغول رکھا؟ اللہ نے یہ آنکھ دی، اللہ نے یہ زبان دی، اللہ نے یہ کان دیے، اللہ نے ناک دیا، اللہ نے یہ ہاتھ دیے، کتنی نعمات ہیں ہمارے وجود میں۔ خود بالوں کا ہمارے بدن پہ ہونا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ نے اس کو ایک حسن کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ بھئی بالوں میں بھی خوبصورتی ہے، حسن ہے۔ عام طور پہ لوگ جن کے بال خوبصورت ہوتے ہیں، کیا وہ گنجا ہونا پسند کرتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، بالوں پہ پسند نہیں کرتے کہ ہم گنجے ہوں، اور جو سنت نبوی کو سجانے کا مقام ہے اس کو گنجا کر دیتے ہیں۔ توجہ ہے؟ بس سر کا گنجا ہونا پسند نہیں ہے، اور داڑھی کا گنجا ہونا
اگر یہ داڑھی حسن میں نقص کا سبب بنتی، کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا علی، رسول اللہ کی ذات کیا ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اگر یہ داڑھی حسن میں بدنمائی بنتی، حسن میں کمی کا ذریعہ بنتی، تو اللہ اپنے حبیب کے چہرے پہ داڑھی نہ لاتا۔ اللہ نے کائنات کی عظیم ہستی کے چہرے پہ بھی داڑھی بھیج کے بتا دیا یہ حسن میں رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بلکہ حسن کے کمال کا ذریعہ ہے۔ روایت ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے پہ بال اگے، جب جوانی کے ایام میں جب وہ بال اگے تو حضرت آدم کہتے ہیں بار الہ یہ بال کیسے ہیں؟ آواز قدرت آئی اے آدم یہ مرد کے لیے میں نے حسن رکھا ہے۔ اس وقت حضرت آدم شکر سجدہ میں گئے، اے میرا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے مرد اور عورت میں فرق رکھنے کے لیے حسن کا وسیلہ داڑھی کو قرار دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و علیہ صلی اللہ علیہ۔ تو لہٰذا آپ کے اور میرے جسم کے بارے میں کیا ہوگا؟ سوال ہوگا۔ آپ کو جو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کو کہاں استعمال کیا؟ آنکھیں دی ہیں، ذرا سوچیں میرے دوستو، فکر کریں جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان کی زندگی کیسی ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں ہماری آنکھوں کا نور ختم ہو جائے، سوچیں ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں ہمارے کانوں کی سماعت ختم ہو جائے، کتنے لوگ ہیں جو بہرے ہو جاتے ہیں؟ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لیکن امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں ایک کام تم کر لو میں امام رضا ضمانت دیتا ہوں نہ پوری زندگی تمہارے کان میں درد ہوگا نہ کبھی تم بہرے ہوگے۔ کتنے کام کر لو؟ ایک کام صرف۔ اور الحمدللہ میرا تقریباً یہ 20 سال سے میں اس پہ عمل کر رہا ہوں، میرا اپنا تجربہ ہے، نہ میرے کبھی کان میں درد ہوا ہے اور الحمدللہ ابھی تک سماعت بھی درست ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں رات کو سونے سے پہلے اپنے کان میں روئی ڈال دیں۔ کیا ڈال دیں؟ روئی، کپاس جسے آپ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا سرائکی میں کہتے ہیں کپا پا کے ستا پیا ہے۔ امام فرماتے ہیں بے رات کو آپ جب سونے لگیں تو کان میں روئی ڈال دیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے اگر کوئی یہ عمل کرے تو خود دیکھے ہفتے بعد خود بخود کانوں کی میل جو ہے وہ نکل کے باہر آ جاتی ہے خود بخود۔ اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا اللہ نے زبان دی، اگر ہمارا بولنا بند ہو جائے، ہمارا دیکھنا ختم ہو جائے، ہمارے ہاتھوں پہ خدا نخواستہ فالج آ جائے، ہمیں اپاہج آ جائے، ہماری کیا حالت ہوگی؟ اللہ نے اتنا کچھ ہمیں عطا کیا ہے، ہمارے جسم کے بارے میں سوال ہوگا میدان قیامت میں۔ آج لوگ کہتے ہیں کیا کریں، ہمیں اللہ نے حسن دیا ہے، ہمیں اللہ نے جمال دیا ہے، ہمارے پاس جوانی ہے، زور ہے، طاقت ہے۔ آج کسی کو کہیں کہ اپنے جوان کو سمجھائیں یہ غلطیاں کر رہا ہے، کہتے ہیں کیا کریں کہ بلا جوانی ہے، حسن بھی ہے، خود سنبھل جائے گا۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم اسے سمجھائیں؟ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں میدان معاشر میں ایک نوجوان آئے گا، وہ آ کر جب حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا آواز قدرت آئے گی، اے میرے بندے بتا تو نے اپنے نفس کو کیوں قابو میں نہ رکھا، کیوں حرام کی طرف گیا،
کیوں بدکاریوں کی طرف گیا؟ کیوں کسی کی عزت کو داغدار کیا؟ کیوں کسی کے اوپر اپنی نظر کو تو نے میلا کیا؟ یہ کہے گا بار الہ میں کیا کروں، میں جوان بھی تھا، میں مرد بھی تھا، میں خوبصورت بھی تھا۔ آواز قدرت آئے گی، میرے فرشتوں لے آؤ میرے نبی یوسف کو۔ حضرت یوسف کو لایا جائے گا۔ آواز قدرت آئے گی، بتا تیرا حسن زیادہ ہے یا میرے نبی یوسف کا؟ کہے گا بار الہ اس کا حسن زیادہ ہے۔ آواز قدرت آئے گی، جب اس کا حسن زیادہ ہے، تیرا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، تو بند کوٹھڑیوں میں اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اور تو دنیا میں کھلے عام حرام اور گناہ کرتا رہا۔ تیرا عذر قابل قبول نہیں ہے، اے فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں۔ اللہ نے جو جوانی دی ہے، اس جوانی میں اپنے اوپر قابو رکھیں۔ دوسرا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں، دوسرا ایک خاتون آئی، پوچھا جائے گا تو نے کیوں بدکاری کی، تو نے کیوں حرام کاری کی، تو نے کیوں اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائیوں کی عزت کو برباد اور خراب کیا؟ وہ کہے گی بار الہ میں کیا کروں، حسن و جمال، میری بھی جوانی تھی، تاخیر کی وجہ سے میں حرام کر بیٹھی۔ آواز قدرت آئے گی، اے فرشتوں لے آؤ میری کنیز بی بی مریم کو۔ حضرت مریم آئیں گی، آواز قدرت آئے گی، او میری بندی بتا تیرا حسن زیادہ ہے یا میری کنیز مریم کا؟ وہ کہے گی بار الہ تیری کنیز بی بی مریم کا حسن زیادہ ہے۔ آواز قدرت آئے گی، پھر بتا یہ میری کنیز پوری زندگی عفت اور پاک دامنی میں جس بی بی نے گزاری، حرام نہ کیا، بتا تجھے کون سی مجبوری تھی؟ یا علی تیرا تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آواز علی بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چونکہ یہاں کا سپیکر ایسا ہے تو آج آپ کو ایسے ہی چلنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ تیسری چیز امام فرماتے ہیں، تیسرا ایک اور شخص آئے گا میدان قیامت، اس کو لایا جائے، ہاں بھئی تو نے کیوں گناہ کیا، تو نے کیوں حرام کاریاں کی، تو نے کیوں قتل کیے، تو نے کیوں فراڈ کیے، تو نے لوگوں کو دھوکہ دیا، تو نے لوگوں کا مال غصب کیا؟ یہ بول کر کہے گا بار الہ میں کیا کرتا، میرے پاس غربت تھی، میرے پاس فاقے تھے، میرے پاس تنگ دستی تھی، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آواز قدرت آئے گی، او میرے ملائکہ لے آؤ میرے نبی ایوب کو۔ حضرت ایوب کو لایا جائے گا۔ آواز قدرت آئے گی، اے بندے یہ میرا وہ نبی ہے جس کی اولاد تھی میں نے ساری مار دی۔ حضرت ایوب کی اولاد ساری ختم ہو گئی، جس کے جانور تھے وہ سارے مر گئے، جس کی زمینیں تھی ساری بنجر اور بیابان ہو گئی، جس کا مال و متال سب برباد ہو گیا۔ حالت اتنی تھی، جو کائنات کا سب سے امیر تھا، اپنے علاقے اور اپنے شہر میں سردار تھا، اب حالت یہ ہوئی کہ اتنا غریب ہوا ہے نبی کہ نبی کی زوجہ لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن مانجتی ہے، نبی کی زوجہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کپڑے دھوتی ہے، نبی کی زوجہ لوگوں کے گھروں میں جا کے جھاڑو دیتی ہے، کچھ پیسے لے آتی ہیں اور جس سے گھر کا گزارا بھی چلتا ہے، نبی خدا کا علاج بھی ہوتا ہے۔ ملتا ہے تاریخ میں اس بی بی کے کام کے دوران تھوڑے سے بال ان کی چادر یا دوپٹے کے نیچے سے نظر آئے، جو سنہری رنگ کے بال تھے۔ ایک دیکھنے والے نے خیانت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا کہ اے زوجہ ایوب، اگر تو اپنے سارے بال مجھے ایک لحظے کے لیے دکھا دے، یہ میں اتنے درہم و دینار تجھے عطا کروں گا۔ زوجہ نبی
بی بی نے کیا کہا؟ کون تھی یہ بی بی؟ حضرت یوسف کی بیٹی تھی، حضرت ایوب کی بیوی تھی۔ یہ کہتی ہیں میں بھوک اور فاقوں پہ تو گزارا کر لوں گی لیکن اپنے دین کا سودا نہ کروں گی۔ مجھے بھوک برداشت ہے، مجھے فاقے برداشت ہیں، مجھے لوگوں کے گھروں میں کام برداشت ہے، لیکن میں دین کا سودا کر کے اللہ کو ناراض کر کے بال دکھا کر تجھ سے میں چند درہم و دینار نہیں لوں گی۔ اللہ اکبر، یہ ہیں ایمان والے، اتنا مضبوط ایمان۔ اور حضرت ایوب کو جب خبر ملی تو حضرت ایوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے میرا اللہ، میرے سارے امتحان تھے، میری اولاد لی، میں نے صبر کیا۔ میرا اللہ، تو نے مجھ سے مال امتحان میں لیا، میں نے صبر کیا۔ اے میرا اللہ، یہ اتنا بڑا امتحان، اس پہ مجھے صبر نہیں ہوتا کہ میری عزت کے حوالے سے اللہ کو یہ غیرت اتنی پسند آئی کہ میرا نبی غیرت کے حوالے سے کس قدر فکر مند ہے۔ اللہ نے حضرت ایوب کو یہ کہا کہ آپ اب رب کی بارگاہ میں دعا کریں اور چشمے میں جا کر نہائیں، رب تعالی کی ذات آپ کو شفا عطا کرے۔ تو دیکھیں حضرت ایوب کو میدان معاشر میں لایا جائے گا، پوچھا جائے گا تو کہتا ہے نا کہ تیرے حالات تنگ تھے، تیرے اندر غربت تھی، فاقے تھے، تنگ دستی تھی، اور تو نے غربت اور تنگ دستی بے روزگار کی وجہ سے تو نے ڈکیتیاں شروع کر دی، تو نے قتل غارت شروع کر دی، تو نے لوگوں کا مال و اسباب لوٹنا شروع کر دیا، تو جو ہے اس پر صبر نہ کر سکا اور بے دینی کی راہ پر چل پڑا۔ دیکھ میرے نبی ایوب کا صبر، بیٹے بھی لے لیے، مال بھی لے لیا، زمینیں بھی ویران ہیں، لیکن پھر بھی میری رضا پر صبر کے ساتھ رہا۔ آواز قدرت ہے یہ، او میرے فرشتو، اے فرشتو لے جاؤ اس کو بھی جہنم کے حوالے کر دو۔ بے صبری کے ساتھ اس نے میرے دین کا مذاق اڑایا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا جسم کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ آپ کو اللہ نے یہ جو جسم دیا تھا، آپ نے اس کو اللہ کی نعمتوں میں استعمال کیا یا نافرمانی؟ دوسرا امام فرماتے ہیں، جو دوسرا سید الرسل رسول اللہ فرماتے ہیں، جو دوسرا سوال میدان قیامت میں قدم قدم پہ جو تم سے ہوگا، صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی ان عمرکا فیما افنیتا، تیری زندگی کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا، تو نے اپنی زندگی کو کن کاموں میں برباد کیا، بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک تو نے اپنی اس زندگی کے امور کو اللہ کی طاعت اور بندگی میں خرچ کیا، اپنے اوقات کو عبادت میں صرف کیا یا اللہ کی نافرمانی میں؟ ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، ایک مل کے صلوات پڑھیں رسول اللہ کی رسول اللہ فرماتے ہیں، میدان معاشر میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہے اعمال، کھولا جائے گا، نامہ اعمال میں گناہ لکھے ہوں گے 200 سال 300 سال، کتنے؟ 200 سال کے 300 سال کے گناہ لکھے ہیں۔ یہ کہے گا بار الہ، یہ نامہ اعمال میرا نہیں ہے، اس میں تو 200 سال کا گناہ لکھا ہے، اس میں تو 300 سال کا گناہ لکھا ہے، اور میری زندگی تھی 60 سال، میری زندگی تھی 70 سال۔ آواز قدرت آئے گی، میرے بندے میں عادل خدا ہوں، یہ نامہ اعمال تیرا ہے، تو دنیا میں اپنی اولاد میں گناہ کرتا رہا،
اپنے خاندان میں گناہ کرتا رہا، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، جن لوگوں کی محفلوں میں بیٹھ کے تو گناہ کرتا رہا، تیرے مرنے کے بعد دنیا والے جب تک نسل در نسل تیری خاندان، تیری نسلیں وہ گناہ کرتے رہے، ملائکہ تیرے نام اعمال میں گناہ لکھتے رہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس گناہ کی بنیاد رکھنے والا تو تھا۔ تیری زندگی 60 سال تھی، تیری زندگی 70 سال تھی، لیکن اس گناہ کی بنیاد تو نے رکھی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ایک اور شخص آئے گا، اس کا نام ہے اعمال، وہ کہے گا بار الہ میری زندگی بھی 60 سال 70 سال تھی، اس میں تو 200 سال 300 سال کی نیکیاں لکھی ہیں۔ آواز قدرت آئے گی، میرے بندے میں عادل خدا ہوں، تو جو نیکیاں کرتا تھا اپنی اولاد کو شوق دلوایا، یا پھر تو نے اپنے دوستوں کو رغبت دلوائی، تو نے خاندان والوں کو شوق دلوایا، جب تک تجھ سے جڑے لوگوں نے ان نیکیوں سے کچھ حاصل کیا، جن نیکیوں کو تو انجام دیتا رہا، تیرے مرنے کے بعد لوگ معاشرے والے، تیری اولاد نسل در نسل جب تک وہ نیکیاں انجام دیتے رہے، میرے حکم سے فرشتے تیرے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہے۔ اللہ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے، وہ مومن کے عمل کو ضائع نہیں کرتی۔ تو لہٰذا انسان میدان قیامت، انسان کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، بتا تو نے اللہ کی اس دی ہوئی زندگی کو کن کاموں میں خرچ اور صرف کیا؟ اس لیے روایت میں معصوم فرماتے ہیں، روایات سے ملتا ہے، جب انسان قبر میں جائے گا تو وہاں پر قبر میں فرشتہ پوچھے گا، جب اس سے کہے گا، اس وقت تو کوئی بھی نامہ اعمال میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی، جو روایت میں ملتا ہے کہ کفن کا ٹکڑا ہوگا اور مردے کی اپنی شہادت کی انگلی ہوگی۔ لکھ کفن، اپنے کفن کے ٹکڑے پہ اپنی شہادت کی انگلی سے لکھ، کیا 15 سال کا جب تو تھا تو نے یہ گناہ کیا تھا۔ انسان کو جب یاد آئے گا، تڑپے گا اپنی قبر میں، روئے گا، جب 16ویں سال میں تھا تو نے یہ گناہ کیے تھے۔ انسان لکھے گا پوری زندگی کی بدعمالیاں، وہ فرشتے شہادت کی انگلی سے لکھوائیں گے، اور وہی ٹکڑا انسان کی گردن میں جب ڈالا جائے گا تو وہ مردے کو ایسے لگے گا کہ جیسے پہاڑ کے وزن سے زیادہ اس کی گردن پہ کوئی چیز ڈال دی گئی۔ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا، بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ اللہ نے جو تجھے زندگی دی تھی، اللہ کی طاعت اور بندگی میں گزاری یا اللہ کی نافرمانی میں گزاری؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، انسان قیامت کے دن اس اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجیے۔ یوم ینظر المرء، انسان اس دن اپنے تمام اعمال دیکھے گا، اچھے اور برے، ما قدمت یداہ، جو اس نے اپنے جانے سے پہلے بھیجے تھے، وَيَقُولُ الْقَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر اس دن رو کر چلا کر کہے گا، کاش میں خاک ہو جاتا، یہ بدعمالیاں انجام نہ دیتا۔ اور اللہ دوسرے مقام پہ قرآن میں فرماتا ہے، اس دن میدان قیامت میں کیا حالت ہوگی انسان کی؟ انسان رو کر کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے بدبختی، کاش میں اس بد نصیب کو اپنا دوست نہ بناتا اور جس کی صحبتوں سے میں اپنا دین برباد کر دیا۔ اپنی زندگی کو پاک رکھیں۔ اسی لیے اللہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے، قرآن پڑھا کریں، قرآن سمجھیں۔ اللہ ہمیں قرآن میں کیا پیغام دیتا ہے؟ کیا فرماتے اللہ قرآن میں؟ یعرف المجرمون بسیماہم، اللہ فرماتا ہے میدان قیامت میں مجرمین اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچانے جائیں۔ میں اس کی مثال جو دیا کرتا ہوں،
اگر آپ کسی پیٹرول پمپ پہ جائیں نا تو وہاں پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پیٹرول پمپ کا عملہ آپ اس کی وردی سے پہچانتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ آپ کسی ادارے میں، آپ کسی کمپنی میں جائیں، کسی فیکٹری میں جائیں، وہاں کا مزدور طبقہ، وہاں کے جو آفیسرز ہیں، ان کی وردی سے وہاں سے آپ پہچانیں گے کہ یہ اس فیکٹری کے یا اس دفتر کے یہ لوگ ہیں، کام کرنے والے ہیں۔ جو سادہ کپڑوں میں ہیں وہ اپنے عام کام کروانے کے لیے ہیں۔ آپ پولیس اسٹیشن جائیں، جو وردی میں ہیں وہ پولیس والے ہوں گے، جو سادہ کپڑوں میں آپ سمجھ جائیں گے یہ اپنے مسائل کے لیے آئے ہوئے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو لہذا انسان کی پہچان اس کے لباس سے، اس کی وردی سے، ان چیزوں سے ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں یہی تو فرما رہے وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، میدان قیامت میں مجرمین اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے۔ روایات میں ملتا ہے، لکھا ہوگا کسی کے چہرے پہ ھذا تارک الصلاۃ، یہ بے نمازی ہے۔ ھذا مانع الزکاۃ، یہ زکوٰۃ کو روکنے والا تھا، یہ حج کو ترک کرنے والا تھا، یہ صدقات و خیرات کا انکار کرنے والا تھا، یہ سنت اور قرآن کا مذاق اڑانے والا تھا، یہ بے دین اور گمراہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا تھا۔ اس دن ہر ایک کی پہچان ہوگی۔ آج ہم اپنا دامن لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، ہم جو گناہ چھپ کے کر سکتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں ہر چیز ظاہر ہوگی۔ اس دن اللہ نے پوری کائنات کو یہ شیشہ دکھانا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اس دن لوگوں کے چہرے ان کے جرائم کی وجہ سے علامتوں سے پہچانے جائیں گے، لیکن جو مجرم ہوں گے قرآن کہہ رہا ہے ان کے سر کے آگے کے بال اور ان کے پاؤں سے فرشتے پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، آگے کے بالوں سے پکڑا ہوگا فرشتوں نے، وَالْأَقْدَامِ، اور پاؤں کو بھی پکڑا ہوگا۔ ان کے پاؤں اور بالوں سے پکڑ کر فرشتے گھسیٹ کے ان کو لے کے جا رہے ہوں گے، اور یہ محشر کے میدان میں یہ منظر انبیاء دیکھ رہے ہوں گے، یہ منظر اولیاء دیکھ رہے ہوں گے، یہ منظر امتیں دیکھ رہی ہوں گی۔ آج ہمارے دروازے پہ اللہ نہ کرے پولیس آ جائے اور پولیس ہمیں پکڑ کر لے کے جانے لگے، ہر ایک شرمندگی سے سر جھکاتا ہے، میرے محلے والے نہ دیکھ لیں جو پولیس مجھے پکڑ کے لے کے جا رہی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ یہی تو سمجھا رہا ہے قرآن میں، اور دنیاوی قانون کے ہاتھوں شرمندہ ہونے والا جب انبیاء، اولیاء، امتیں دیکھ رہی ہوں گی اور تجھے مجرم کی حیثیت سے ملائکہ لے کر جا رہے ہوں گے، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی؟ مومن کو چاہیے اپنی زندگی کو ایسا پاک رکھے، کردار اتنا پاک ہو کہ پنجتن پاک استقبال کریں اور بول کر کہیں مرحباً بکا، خوش آمدید، اور تیری محبت پہ بھی راضی ہیں، تیرے کردار پہ بھی راضی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا دوسری چیز رسول اللہ نے جو بیان کی، قدم قدم پہ انسان سے جو سوال ہوگا وہ کس کے بارے میں؟ کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ جی، زندگی کے بارے میں۔ پہلی چیز تھی جسم کے بارے میں، دوسری چیز ہے زندگی کے بارے میں۔ یہ مجالس اعزاز یہ یاد کرنے کی جگہ ہے، سیکھ کے جانے کی جگہ ہے، تاکہ ہم یہ سیکھ کر عمل کریں۔ تیسری چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو سوال ہوگا ان مالکا من عین اکتسبتا و عین وضعتا، تیرے مال کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا، تو نے کہاں سے کمایا اور تو نے کہاں خرچ کیا۔ اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں احذروا الدنیا، دنیا سے بچو، دنیا سے اپنا دامن بچا کر رکھو، فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب، دنیا میں جو حلال کمایا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، اور جو حرام کمایا ہے اس کا عذاب جھیلنا پڑے گا۔
روایت کے جملے ہیں، خزینۃ الجواہر کی روایت ہے، ایک دن رسول اللہ نے حضرت سلمان کو 1 درہم دیا، حضرت ابوذر کو بھی 1 درہم دیا، دونوں صحابیوں کو 1 درہم دیا۔ نبی نے کہا کہ جاؤ اپنے امور میں اسے صرف کرو۔ حضرت سلمان اور حضرت ابوذر سید الرسل کی خدمت میں جب آئے، اس دن یا اس سے اگلے دن رسول اللہ کی خدمت میں ایک پتھر ہے گرم، اس گرم پتھر میں سید الرسل فرماتے ہیں یا تو گرمیوں کے ایام ہیں یا رسول اللہ نے پتھر گرم کروایا ہے، تو بہرحال روایت کا جملہ ہے کہ وہ پتھر گرم ہے۔ نبی فرماتے ہیں اے سلمان، ننگے پاؤں اس گرم پتھر پہ چڑھ کے اس 1 درہم کا حساب دے۔ حضرت سلمان کھڑے ہوئے کہتے ہیں یا نبی اللہ، جو درہم آپ نے دیا تھا راستے میں جاتے ہوئے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ فرماتے نیچے اترا، یہی حساب تھا۔ کہا اے ابوذر، اس پتھر پر سوار ہو جاؤ اور حساب دو۔ حضرت ابوذر اس پتھر پر چڑھے، کہتے ہیں یا نبی اللہ، اب زبان ڈگمگانے لگی، چونکہ 1 درہم سے گھر کے مختلف سودے سلف ضروریات پہ خرچ کیا تھا۔ جب حساب میں تاخیر ہونے لگی، نبی فرماتے ہیں اے ابوذر نیچے اترا، تیرے پاؤں جلانا مقصود نہیں ہے، تم لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو تم 1 درہم کا حساب دینے میں اتنی مشکل سے کام لے رہے ہو، میدان معاشر میں ایک چیز کا تم لوگوں کو حساب دینا، میدان معاشر اس کی گرمی سخت ہے، وہاں کا حساب سخت ہے۔ مال کا حساب دینا ہوگا، انسان اپنے پاس حلال مال کی کوشش کریں، مال تھوڑا ہو لیکن حلال ہو، اللہ اس میں برکت رکھتا ہے، حرام مال میں برکت۔ پوچھا نا جب کسی نے مولا علی علیہ السلام سے، مل کے صلوات پڑھیں اللہم صلی، بھائی حلال مال میں حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ مولا سے جب پوچھا بھائی اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، مولا حلال میں برکت ہے حرام میں نہیں ہے، کچھ سمجھائیں۔ امام فرماتے ہیں جیسے بکری حلال ہے، بچے 2 یا 3 دیتی ہے اور کھانے والے لوگ اس کو زیادہ ہیں، اور اس کی تعداد میں کمی نہیں ہو رہی ہے، حلال برکت زیادہ ہے۔ کیا ہے، حلال ہے، کھانے والے زیادہ ہیں، بچے اس کے کم ہیں، لیکن اس کی تعداد کم نہیں ہو رہی۔ کہا کہ اس کے مقابلے میں حیوان نجس ہے، کتا ہے، جس کے بچے جو ہے وہ 5 سے کبھی زیادہ ہوتے ہیں، حرام ہے، نجس ہے، جس کو کھانے والے لوگ ہیں نہیں لیکن اس کی تعداد کم ہے۔ کہ حلال میں برکت ہے اور حرام میں برکت۔ پھر امام فرماتے ہیں تجھے پتہ ہے حلال میں اللہ نے برکت کیوں رکھی ہے؟ کہتے ہیں نہیں مولا۔ امام فرماتے ہیں اس لیے بکری جب صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ اپنے رب کی تسبیح کرتی ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھ دی۔ کتا ساری رات جاگتا ہے، نماز صبح کے وقت سو جاتا ہے، اللہ نے اس کے وجود سے برکت کو اٹھا لی۔ اب ذرا ہم غور کریں، اگر کتا ساری رات جاگتا رہے، نماز صبح کے وقت سو جائے تو وہ اللہ کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اگر ہماری حالت یہ ہو کیا ہماری زندگی میں برکت آئے گی؟ کیا ہماری زندگی میں رحمتیں آئیں گی؟ ہرگز نہیں آئیں گی۔ تو لہٰذا حلال مال کی کوشش کریں۔ عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں پیسے ہو نا جیب میں، بازار سے جا کے بکرے کا گوشت تلاش کرتے ہیں، حلال گوشت، ایسے نا مرغی والے کے پاس جائیں گے، اس کے پاس اطمینان ہو یہ مری ہوئی مرغیوں کا گوشت نہیں بیچتا، یہ حلال گوشت بیچتا ہے۔ پیسے رشوت کیوں، پیسے حرام کیوں، پیسے کسی کے چوری کیے ہوئے ہوں،
ماں بہن کا حق روکا ہوا ہو، رشتہ داروں کا حق کھایا ہوا ہو، مال حرام کا ہو، تلاش کرتا ہے اس مال حرام سے حلال چیز کھاؤں۔ وہ حرام کے پیسوں سے حلال چیز کھانا بھی حرام ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ دوسروں کا مال ہو، اس سے آپ نے احرام کا لباس خرید کے آپ حج پہ چلے جائیں، آپ کا وہ حج باطل ہے، چونکہ احرام جب تک لباس احرام مباح نہیں ہے آپ کا حج قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے نمازی نماز پڑھے اور نماز میں لباس غصبی پہنے اور نمازیں پڑھے جس میں حق ہو دوسروں کا، رشتہ داروں کا، وہ نمازیں قبول نہیں ہیں۔ اسی طرح سے انسان دیگر کام کرے نیکیوں کے، لیکن دوسروں کے حق کھا کے کیا فائدہ ہے؟ رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور ہم صدقہ و خیرات میں دوسری چیزوں میں بڑھ کے حصہ لیتے۔ پہلے اپنے واجبات تو مکمل کریں۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ تو لہٰذا مال حلال ہونا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام نے جو جنگ لڑی، جنگ جمل لڑی، تو اس میں جو امام کے مقابلے میں آئے مارے گئے، امام کو فتح ہوئی یا نہ ہوئی؟ فتح ہوئی۔ تاریخ میں مجھے آج تک کوئی ایسا فاتح نہیں ملا جو علی جیسا فاتح ہو۔ میدان جنگ میں علی میدان فتح کرنے کے بعد بھی رو رہے ہیں۔ کبھی کوئی شجاع رویا ہے؟ علی میدان فتح کرنے کے بعد رو رہے ہیں، لاشوں کے درمیان بیٹھے ہیں۔ کن کے لاشیں ہیں؟ جو دشمن تھے مولا علی پہ تلوار اٹھانے والے تھے، انہی کی لاشوں پہ علی حیدر کرار بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ رو بھی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تم لوگ تو اسلام پہ سبقت کرنے والے تھے، تم لوگ تو نمازی تھے، تم لوگ تو روزے دار تھے، تم لوگ قاری قرآن تھے، تمہارے دامن میں اتنے اعمال صالح تھے، حق تو یہ بنتا تھا تم لوگ جنت میں جاتے، لیکن تم امام حق کے مقابلے میں آئے ہو جس کی وجہ سے جنت کی بجائے تم جہنم میں جاؤ۔ اور امام نے کیا فرمایا اس کے بعد؟ امام فرماتے ہیں اس کا سبب کیا ہے کہ تم جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں جاؤ گے؟ امام فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ تمہارے شکموں میں حرام مال بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے تم امام حق کے مقابلے میں آ کے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ پیٹ میں حرام مال ہو تو امام علی جیسے امام کے مقابلے میں انسان تلوار لے کر آ جائے، امام خود کہہ رہے ہیں۔ اور ادھر سے دوسری روایت امام حسین ابن علی کی، صلوات پڑھیں گے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت ہے کربلا میں امام حسین نے ایک خطبہ دیا پشت ناقہ پہ سوار ہو، آپ نے سر پہ امامہ، سر پہ وہ لباس، عبا، گھوڑا، تلوار، تبرکات کے حوالے سے تعارف کروایا، دیکھو میرے سر پہ امامہ نبی کا ہے، یہ تلوار میرے نبی کی ہے، یہ گھوڑا، یہ سواری میرے نبی کی ہے، اپنے جسم کے تمام تبرکات کا تعارف کروایا، پھر بتایا میرا نانا مصطفیٰ ہے، میری ماں، میرا بابا علی مرتضیٰ، میری ماں فاطمۃ الزہرا، میرا بھائی حسن مجتبیٰ، ہم دونوں جوانان جنت کے سردار، اپنے تمام بدن کا بھی تعارف کرایا، اپنے حسب اور نسب کا بھی تعارف کرایا۔ جب تعارف کرا چکے، نصیحتیں کر چکے کہ دیکھو ارادے سے باز آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، لیکن وہ نہ مانے، امام نے آخر میں ایک جملہ کہا، لقد ملئت بطونکم من الحرام، میں زہرا کا لال جانتا ہوں، میں تم لوگوں کو دین کی نصیحت کرتا ہوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہوں، لیکن تم میری بات پہ توجہ نہیں دیتے، اس لیے لقد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے شکم حرام مال سے پر ہیں، تمہارے پیٹوں میں حرام مال بھرا ہے کہ میں زہرا کا لال تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔
آج ذرا ہم غور کریں، فکر کریں. کل امام حسین نے نصیحت کی تھی، حرام مال کا اثر یہ تھا کہ ان پر امام حق کی نصیحت نے اثر نہیں کیا. اگر آج ہم علماء کی مجالس سنیں، آقا حسین کی تعلیمات سنیں، حسینیت کا پیغام سنیں، لیکن ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے، ہماری اصلاح نہ ہو اور ہم وہیں صفر پہ کھڑے رہیں، اس غور کر فکر کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے شکم میں بھی حرام مال ہے، رشتہ داروں کا حق کھا رہے ہوں، بہن بھائیوں کا حق کھا رہے ہوں، لوگوں کا حق کھا رہے ہوں. اپنے مال کی طرف غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے گھر میں حرام لقمہ آ رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. جب دو معصومین کی یہ آپ نے سیرت سنی، مولا علی نے بھی یہی کہا کہ تمہارے شکموں میں حرام مال، اس وجہ سے تم میرے مقابلے میں آئے، اور مولا حسین نے بھی یہی فرمایا تمہارے شکموں میں. آج ہم غیبت امام میں امام زمان علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ظہور امام کا انتظار کر رہے ہیں. اگر کل امام کا ظہور ہو جائے، مثلا امام کا ظہور کل ہو جائے، اپنے اندر غور کر کہیں ایسا تو نہیں ہے میری زندگی میں بھی حرام مال ہو، جو وقت کا امام ہے ہم بھی امام کے مخالف بن جائیں؟ بھئی وہ بھی تو کل مولا علی کے ساتھ تھے، جو آئے تھے جنگ جمل لڑنے، انہوں نے بھی مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. آپ نے تو آج مولا علی کا نام اپنی زبان پہ جاری کیا ہے، انہوں نے تو مولا علی کو دیکھا بھی تھا، مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی تھی، لیکن حرام مال نے امام حق سے ان کو دور کر دیا. امام حسین کو دیکھا بھی ہے، امام کی نصیحتیں سنی بھی ہیں. آپ تو کہہ دیں گے بڑے بدبخت ہیں، امام نصیحتیں کرتے رہے، تعارف کرواتے رہے، پھر بھی نہ مانا. امام بتا رہے حرام مال سے مجھ حسین کی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی. اور میرا دوست فکر کر کہیں ایسا نہ ہو ہماری زندگی میں حرام مال ہو اور جس کی وجہ سے پھر ہمارا ایمان بھی برباد ہو جائے. فکر کر. تو لہذا تیسری چیز اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ان مالک، تیرے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پہ خرچ کیا. چوتھی چیز، ایک مل کے صلوات پڑھیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں چوتھی چیز جو میدان قیامت میں قدم قدم پہ سوال ہوگا، ان حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا. اور میرے کلمہ کو بتاؤ صرف نبی سے محبت کرتے تھے یا نبی کی آل سے بھی محبت کرتے تھے؟ نبی سے محبت کی ہے تو نبی کی آل سے بھی محبت کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو حسین کا حبدار بننا پڑے گا. اور جب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن چوتھا سوال قدم قدم پہ یہ ہوگا، اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا. اسی محفل میں بیٹھے ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر، وہ کہتے ہیں یا نبی اللہ، آپ کے بعد کوئی علامت ہے؟ آپ کے اہل بیت کی محبت کی پہچان کا کوئی راستہ ہے؟ سید الرسل کے پہلو میں بیٹھی تھی وہ ہستی علی حیدر کرار. نبی نے اپنا ہاتھ علی کے سر پہ رکھا، فرمایا علی کی ذات سے تمسک رکھنا، نبی سے تمسک ہو جائے گا. علی اور اولاد علی سے جڑ جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے. اس لیے تو قرآن کی آیت مجیدہ ہے کہ جب انسان میدان قیامت میں نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، حاجی ہوں گے، جب حساب و کتاب سے فارغ ہو کے جا رہے ہوں گے، آواز قدرت آئے گی واقفوہم انہم مسئولون، روکو ان کو، آج ان سے بہت امر عظیم کے بارے میں سوال کرنا ہے. وارثان قرآن،
ائمہ ہدا سے پوچھا گیا، علماء مفسرین نے روایت نقل کی ہے، امام فرماتے ہیں جب پوچھا گیا مولا کس چیز کے بارے میں روک کے سوال کیا جائے گا، امام فرماتے ہیں ان ولایت علی ابن ابی طالب، علی حیدر کرار کی ولایت اور محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب تک تمہارے دامن میں، تمہارے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، تمہارا کوئی عمل قابل قبول بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب آل کی محبت کا رسول اللہ نے حکم دیا، حقیقت میں رسول اللہ اس محبت کے ذریعے انہی کی پیروی کا حکم بھی دے رہے ہیں۔ جن کی محبت کا حکم ہے، پیروی بھی انہی کی ہے۔ محبت کا لازمہ یہی ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی من پسند چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہی تو ہمیں نبی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب آپ میری اہل بیت سے محبت کریں تو آپ اپنی مرضی کی زندگی نہ گزاریں، میری آل کی محبت اس میں ہے، جس سے وہ راضی ہیں اس کو انجام دیتے جاؤ، یہی میری آل سے محبت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ آج ہم کہتے ہیں ہم آل محمد کے حبدار ہیں، ہم دوستدار ہیں، ہم کامیاب ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں او ہمارے حبدار، او ہماری مودت اور ولایت رکھنے والے، فقط محبت کے اوپر ناز اور فخر نہ کر، تو نے محبت کا دامن پکڑا ہے، ہماری محبت کا اقرار کیا ہے تو تیری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ امام فرماتے ہیں من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی، جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے وہی ہمارا دوست ہے۔ من کان للہ عاصیا فہو لنا عدو، جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ امام کہہ رہے ہیں چاہے وہ بڑا لاکھ عزادار ہو، چاہے وہ لاکھ فرش عذاب بچھانے والا ہو، چاہے وہ لاکھ صدقہ و خیرات دینے والا ہو، چاہے وہ لاکھ اور نیک کام کرنے والا ہو، امام فرماتے ہیں جو اللہ کا نافرمان ہے، امام نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ کا نافرمان جو بھی ہے وہ اپنے آپ میں دعویٰ لاکھ کرے میں مومن ہوں، لیکن امام فرماتے ہیں اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں ما تنال ولایتنا الا بالعمل والورع، ہماری ولایت اس کو فائدہ دے گی جس کے دامن میں عمل صالح ہوگا اور پرہیزگاری ہوگی۔ امام نے فیصلہ کر دیا، تو لہذا میدان قیامت میں ہر مومن سے یہ سوال ہوگا۔ اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ دین ایسے نہیں بچا، آج ہمارا کچھ خرچ نہیں ہوا ہے، خرچ ہوا ہے تو آل محمد کا۔ 3 وداع ہوئے ہیں کربلا سے۔ پہلا وداع کربلا سے کیسا ہوا؟ پہلا وداع ہوا ہے اس وقت جب زہرا کا لال آیا ہے شہداء کی لاشوں کے درمیان، اپنی غربت پہ نوحہ بھی پڑھ رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے قوموا ایھا الکرام ادفعوا عن حرم رسول اللہ، او میرے اصحاب اٹھ بیٹھو، او علی زادیوں کی پردوں کی حفاظت کا انتظام کرو۔ مالی انادیکم فلا تجیبون، اور کیا ہو گیا ہے اور زہرا کا لال تمہیں بلا رہا ہے، وہ کوئی حسین کو جواب نہیں دیتا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، اور زہرا کے لال نے اس کے بعد فرمایا
حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، اور کوئی ہے علی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا؟ روایت کہتی ہے جب مولا حسین اور دروازے خیمہ پہ آئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں، بہن زینب نے کہا بھیا حسین آپ جانے سے پہلے رو کیوں رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اب کی یا اختی زینب، اب کی اما قلیل تساقون بین العادا، اور بہن زینب مجھے یہ بات رلا رہی ہے، اور تیرے بھیا کے لاشے کے پامال ہونے کے بعد وہ علی کی بیٹیوں کے بازوؤں میں رسیاں باندھ کر اور ان کو دشمنوں کے درمیان پھرایا جائے گا، اور حسین کو یہ بات رلا رہی ہے۔ اجرکم اللہ زادارو، یہ پہلا وداع کربلا میں حسین کا ہے، دوسرا وداع اور جو قیامت کا منظر تھا ہے جب حسین کی بہنیں اور بیٹیاں لاش حسین سے رخصت ہونا چاہتی ہیں۔ روایت کہتی ہے بی بی کے ہاتھ پسے گردن بندے، وہ بندے ہاتھوں کو اور ایمان کے جسد پاک کے نیچے رکھ کے اپنے ہاتھوں کو حرکت کی، آواز دی اللہم تقبل منا ھذا القربان القلیل، اور میرا اللہ اور میرے بھیا حسین کا پامال لاشا اور ہماری یہ قلیل سی قربانی قبول فرما۔ اجرکم اللہ زادارو، ہے یہ ایسا وداع تھا، راوی کہتا رأینا دموع الخیول تتقاطر علی حوافرها، اور جب علی کی بیٹی نے یہ مرثیہ پڑھا ہم نے دیکھا گھوڑے بھی رو رہے تھے اور ان کے آنسو بھی ان کی ٹاپوں پہ گر رہے تھے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ہے یہاں پر حسین کی یتیمہ جناب سکینہ مولا حسین کے جسد پہ وداع کر رہی ہے۔ روایت کہتی ہے ادھر سے شمر و خولی نے دیکھا، ہاتھ میں گرز لیا، آیا ننھی بچی کے نازک بدن پر اور یہ ظلم کرنے لگا، اور سید ابن طاؤس کی روایت ہے اور ظالم اس وقت تک ظلم کرتا رہا اور جب تک یتیمہ نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ہے روایت کہتی ہے تیسرا وداع آ گیا چہلم کا دن، ہے رسول کا صحابی حضرت جابر اور مولا علی کے صحابی جناب عطیہ کوفہ سے یہ دو ہستیاں کربلا میں وارد ہوئی ہیں اور قبر حسین کی زیارت کے لیے یا جناب جابر کہتے ہیں اے عطیہ اور میرے مولا حسین کی قبر کہاں ہے؟ جناب عطیہ نے حضرت جابر کا ہاتھ پکڑ کر قبر امام پہ لگایا، حضرت جابر سے برداشت نہ ہوا، روایت کہتی ہے غش کھا کے زمین پر گرے، جب آفاقہ ہوا 3 مرتبہ کا یا حسین یا حسین، ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی حبیب بلائے اور کوئی دوست جواب نہ دے، میں کہوں گا اے حضرت جابر آپ نے تو ابھی قبر زہرا کے لال کی قبر کو دیکھا بھی نہیں ہے، چونکہ روایات میں ملتا ہے حضرت جابر کی بینائی کمزور ہو چکی تھی۔ اے جابر آپ نے تو قبر حسین کو فقط دیکھا بھی نہ، صرف آپ نے مس کیا، آپ غش کھا کے زمین پہ گر پڑے۔ ہے اللہ جانے او فاطمہ زہرا کی بیٹی او علی کی بیٹیوں کے دل پر کیا گزری ہوگی، اور جب 70 قدم پہ بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے پہنچا آل محمد کا لٹا قافلہ اور میرے چوتھے امام نے خود کو گرا دیا۔ جابر حضرت جابر
دوڑتے ہوئے میرے چوتھے امام کی خدمت میں جب آئے، کہنے لگے مولا کیا حال ہے؟ عجب نہیں کہا او جابر، اور تجھے اپنی پھوپھیوں کا شام کے بازاروں کا حال سناؤ، او جابر تجھے اپنی پھوپھیوں کا درباروں کا حال سناؤ، اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے میرے امام نے فرمایا یا جابر ہاں ہونا قتلت رجالنا، جابر یہ وہ مقام ہے اور جہاں میرا علی اکبر مارا گیا، اور جہاں میرا عباس مارا گیا، اور جہاں قاسم مارا گیا، یا جابر ہاں ہونا ذبحت اطفالنا، جابر یہ وہ مقام ہے اور جہاں ششمہ علی اصغر ذبح ہوا، یا جابر ہاں ہونا صوبیت نساؤنا، اور جابر یہ وہ مقام ہے اور جہاں علی کی بیٹیاں قیدی ہو رہی تھی اور تیرا امام مجبور دیکھ رہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب